جھوٹ نہیں بولنا یہ بھی تلاوت کا حق ہے۔ اگر تلاوت کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ آپ نے اپنی نگاہیں جھکا کر رکھنی ہے تو پھر آپ نے اپنی نگاہیں جھکا کر رکھنی ہے، یہ بھی تلاوت کا ہی حق ہے۔ اگر تلاوت کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ بڑوں کا ادب کرنا ہے، والدین کا ادب کرنا ہے، تو یہ بھی تلاوت کے حق میں ہی شامل ہے کہ آپ کو جو قرآن پاک کہہ رہا ہے آپ ان باتوں پہ عمل نہیں کر رہے۔ اگر تلاوت کے اندر یہ بات موجود ہے قرآن پاک میں کہ آپ نے بد زبانی، بد خلقی، کچ خلقی یا بری روش اختیار نہیں کرنی، معاشرے میں برائیوں پھیلانے کا حصہ نہیں بننا ہے، تو یہ بھی تلاوت کا ہی حق ہے۔ تلاوت کا حق اللہ تعالیٰ نے مختلف آیتیں بھری پڑی ہیں، قرآن پاک میں بے شمار نظریات، اس سے تلاوت کا حق ادا ہو سکتا ہے عملی طور پر۔ الصابرین، صبر کرنے والوں کو فرمایا، یہ بھی تلاوت کا حق ہے کہ اگر آپ صابرین کی آیت پڑھتے ہیں تو آپ پہ صبر کرنے والے ہونے چاہیے۔ صادقین کی آیت پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر صدق ہونا چاہیے، سچ ہونا چاہیے۔ خاشعین کی آیت پڑھتے ہیں تو آپ کو اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے۔ قانتین کی آیت پڑھتے ہیں تو آپ کو ادب والا ہونا چاہیے۔ آج معاشرے میں جس چیز کا سب سے زیادہ فقدان ہے وہ تلاوت کے اور قرآن پاک کے اسی باطنی ادب کا اور حق کا فقدان ہے۔ قرآن پاک کا یہی حق ادا نہیں کیا جا رہا، ایک تو سیکھا نہیں جا رہا، ٹھیک ہے، سیکھے بھی کیسے کہ جنہوں نے سکھانا ہے وہ اپنے مطلب کی باتیں بتا بدو کے آخر میں چندہ مانگ کے ختم کر دیتے ہیں کہ بھائی چندہ دے دو ہو گیا کھانے، ٹھیک ہے، شروع پتہ نہیں کہاں سے ہوتی ہے لیکن ختم چندے پہ ہی ہوتی ہے، چندے کے بغیر گزارا نہیں۔ تو وہ ایک تو وہ کر نہیں رہے، کوئی خدا نہ خواستہ غلطی سے کر بھی رہے تو لوگ سیکھ نہیں رہے، اس کے باوجود معاشرے میں بگاڑ آپ کے سامنے ہے۔ بچے گلیوں میں پھر رہے ہیں، گالیاں بکتے پھر رہے ہیں، بدتمیزی کرتے پھر رہے ہیں۔ ایک پرانی عادت ہوتی تھی کہ جہاں بڑے کو دیکھا وہاں سلام، آج بچوں میں یہ عادت ہی ختم ہو گئی، سلام کی عادت ہی ختم ہو گئی، سلام ہی نہیں کرتے۔ اور یہ سلام اتنی اچھی چیز ہے، اگر معاشرے میں رائج ہو جائے تو معاشرے میں محبتیں پھیل جائیں۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ تلاوت کا حق صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے حروف مدہ کھیلنا سیکھ لی ہے، آپ نے تجدید پہ عمل کرنا سیکھ لیا، آپ نے عین اور ہاں نکالنا سیکھ لی ہے۔ تلاوت کے حق یہ بھی ہے کہ آپ نے قانتین ادب سیکھنا ہے۔ کس کا ادب؟ اللہ کا ادب، اللہ کے رسول کا ادب، اللہ کے ولیوں کا ادب، اللہ کی کتابوں کا ادب، اللہ کے ملائکہ کا ادب، ہر چیز کا ادب، معاشرے میں بڑوں کا ادب، بزرگوں کا ادب، والدین کا ادب، ٹھیک ہے، رشتہ داروں کا، چچا کا، پھوپھی کا، سب کا ادب، یہ سب تلاوت کے حق کے اندر موجود ہے۔ والمنفقین، اگر قرآن کے اندر منفقین کا لفظ موجود ہے تو آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بننا چاہیے۔ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنیں گے، ابھی بزرگ فرما رہے تھے کہ آپ دیں گے تو اللہ بڑھا کے واپس کر دے گا، بھائی نہیں دیں گے تو اللہ پھر دوسرے طریقوں سے نکالے گا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، آج اللہ کی راہ پہ دیں، اللہ تعالیٰ اس صدقے میں آپ کے اوپر آنے والی آزمائش کا علام اور مصائب کو ٹال دے گا اور ان سے آپ کو نکال دے گا۔ اس کے علاوہ تلاوت کو اور کون سے حق قرآن میں بیان فرما رہا ہے قرآن؟ والمستغفرین بالاسحار، یہ بھی تو تلاوت کا حق ہے کہ راتوں کو اٹھ کے رب کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے ہیں۔ بھائی اتنے حق کی بات ہو رہی ہے، سب بات ہو رہی ہے، قرآن کے اس حق پہ کون عمل کر رہا ہے؟ صبر کون کر رہا ہے؟ ادب کون کر رہا ہے؟ خشیت کون اختیار کر رہا ہے؟ ادب کون اختیار کر رہا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کون کر رہا ہے؟ راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مغفرت طلب کون کر رہا ہے؟ یہ سارے بھی تو تلاوت کے ہی حق ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے جن کو کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسا اس کا حق ہے، یعنی کہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں، پھر اس کی نظریات اور باتوں پر عمل بھی کرتے ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اب شان نزول میں آپ کو اس آیت کی مختصراً بتا دیتا ہوں۔ اس آیت کی دیکھیں، اس میں کتاب کا لفظ ذکر ہوا ہے، قرآن پاک بھی ایک کتاب ہے۔ میں نے آپ کو اس کے حق بتا دیا کہ قرآن پاک کے اندر یہی چیزیں اللہ نے، اور بہت سی چیزیں، تائبون توبہ کرنے والوں کا ذکر ہے، عابدون عبادت کرنے والوں کا، سائحون راتوں کو عبادت کرنے والوں کا ذکر ہے، راکعون سجدہ کرنے والوں کا ذکر ہے، روزہ رکھنے والوں کا ذکر ہے، اور سب سے بڑی چیز آمرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والوں کا ذکر ہے، اور والناہون عن المنکر برائی سے روکنے والوں کا بھی ذکر ہے۔ قرآن کے نظریات وسیع پیمانے پر، ایک ساتھ بندہ عمل نہیں کر سکتا، صحبتوں میں بیٹھیں گے، نیک جگہوں میں بیٹھیں گے، ایک ایک کر کے یہ تمام خصائص آپ کے اندر ٹرانسفر ہوتے جائیں گے، اور ٹرانسفر کون کریں گے؟ ٹرانسفر کرنے والے وہ اللہ کے ولی ہوں گے۔
جو سامنے بیٹھ کر آپ کو قرآن کے نظریات سکھا رہے ہوں گے اور بتا رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو صحبت صالح ترا صالح تولد، کہ جو نیکوں کی صحبت ہوتی ہے وہ نیک بناتی ہے، اور صحبت طالع ترا طالع کند، کہ بروں کی صحبت جو ہوتی ہے وہ برا بناتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی بندگی کے بغیر آپ کی زندگی ہے تو یہ زندگی نہیں، یہ شرمندگی ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور اس شرمندگی سے بچنے کے لیے اولیاء کی صحبت میں جانا ہوگا، کیونکہ حکم اللہ نے دیا ہے جانے کا۔ اللہ نے جانے حکم دیا، کسی اور نے نہیں دیا۔ کیسے دیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر ہم نے انعام فرمایا۔ قرآن نے فرمایا انعام کس پہ فرمایا ہے؟ انبیاء پہ انعام فرمایا، نعم اللہ النبیین والصدیقین والشہداء اور والصالحین۔ یہ صالحین کون ہیں؟ یہ اولیاء تو ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے تو ہیں۔ ان کی بارگاہ میں کیا ملتا ہے؟ ان کی بارگاہ میں اللہ کا ذکر کرنے کا طریقہ ملتا ہے، ان کی بارگاہ میں قرآن کو سمجھنے کا سلیقہ ملتا ہے، ان کی بارگاہ میں ادب ملتا ہے، ان کی بارگاہ میں پرہیزگاری ملتی ہے، ان کی بارگاہ میں شب بیداری ملتی ہے، ان کی بارگاہ میں نگاہیں جھکانے کا سلیقہ اور طریقہ آتا ہے۔ جب جائیں گے تو آئے گا، کیونکہ شیخ سعدی فرمائے گا یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ 100 سال تک آپ اللہ کی عبادت کرتے رہو، اس کمال اور درجے پہ نہیں پہنچ سکتے جو اللہ کے ولی کی نظر ایک نظر میں بنا دیا کرتی ہے۔ اللہ کے ولی کی نظر